اس سے پہلے کہ میں ڈائری میں سے کچھ پڑھوں، میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ جب پہلی مرتبہ اس ڈائری کے بارے میں اندازہ ہوا تو میں بہت چھوٹی تھی، ظاہری بات ہے، میری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ماں لیکن ماں ہی ہوتی ہے، ایک بچہ اپنی ماں کو صرف ماں ہی دیکھتا ہے۔ تو جب نانی اپنی گود میں بٹھا کے قیدیانی کی ڈائری کے میں سے کچھ ٹکڑے جو ہماری سمجھ کے مطابق ہوں پڑھ کے سناتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، کوئی اور لڑکی ہے جو کچھ کر رہی ہے، جیسے کہ کہانیوں میں ہوتا ہے یا فلموں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اردو کا ترجمہ چھپا امید سحر کے نام سے، بڑی خوشی ہوئی، امی کو مبارکباد دی، گلے لگے، پڑھا، تعریف بھی کی، لیکن فار سم ریزن میں اس کو رجسٹر نہیں کر پائی۔ میں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اپنے بچوں میں شاید اس قدر مصروف تھی کہ میں اس کو صحیح طرح سے اس کی روح کو سمجھ نہ پائی۔ پھر انگریزی میں چھپی، جب OU ایک آکسفورڈ پریس نے چھاپی 2018 میں، تو اس وقت بھی امی سے گلے ملے، KLF میں موجود رہے، ان کو مبارکباد دی، سیلیبریٹ کیا، لیکن اس ڈائری کو صحیح طرح سے اس کی روح سے کنیکٹ نہیں ہو پائی۔ میں بہت شکر گزار ہوں تنویر آپا، نور آپا کی کہ انہوں نے یہ کام رکھا مجھ پہ۔ تو میں نے یہ ڈائری پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل سندھی، اردو، انگلش تینوں میں پڑھ رہی ہوں، اور پہلی دفعہ اس ڈائری کو پڑھ کے میں بہت ایموشنل ہوئی، کیونکہ اس دفعہ یہ ڈائری ایک ینگ لڑکی یا ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک ماں پڑھ رہی تھی جس کی اپنی 18 سال کی بیٹی ہے۔ اور جب میں نے یہ ڈائری پڑھی ایک ماں کی حیثیت سے تو مجھے اپنی ماں پہ بے انتہا فخر اور خوشی تو ہوئی، لیکن میں حیران رہ گئی اماں کی اتنی کلیئرٹی، اتنی فوکس، اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ ضد، ریزیلینس، اور اتنی زیادہ اس آبزرویشن، مشاہدہ جو جیل کے اندر ہے کہ انہوں نے کیا، کیونکہ میں تو آج کل کے بچوں میں یہ نہیں دیکھ پاتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سندھ کی دھرتی ماں کے طور پہ ملی جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن اب مجھے لگا کہ سندھ بھی بہت خوش نصیب ہے جس کو ایسی بیٹے اور بیٹیاں ملی۔ 1969 کے جاڑوں کے دن تھے، اماں اور ادا رسول بخش دونوں جام شورا اسپتال میں زیر علاج تھے اور میں ان کی تیمارداری میں مصروف۔ سندھ کے سینکڑوں طلباء، ادیب، شاعر، دانشور، سیاسی رہنما سب اپنی زبان، غن یونٹ اور سندھ کے دیگر حقوق کے لیے جلسے، جلوس اور بھوک ہڑتالیں کر رہے تھے، لیکن تقریباً سب کو گرفتار کر کے جیل بھر دیے گئے اور تحریک جیسے رک سی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اماں اور ادا دونوں سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اچانک پتہ نہیں مجھے کیسے خیال آیا اور میں نے کہا میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھوں۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی، پھر ادا نے پوچھا ہمت ہے تمہیں؟ اگر جیل جانا پڑے تو کیا جا سکو گی؟ لیکن اگر ایسا ہوا تو نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا جائے گا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی نے یہ ہمت نہیں کی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، بولی میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن اگر تم میں ہمت ہو تو۔ میں اسی وقت گھر گئی، 2 بینر لکھے اور ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کے سامنے بیٹھ کر کے سامنے وہ بینر لگا کر بیٹھ گئی۔ دوسری بار جب بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھی تو نصیب سندھی بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس کے اندر ہمت اور جذبہ بہت زیادہ تھا۔ یہ ڈائری اسی قید کے دنوں میں لکھی گئی جب کچھ عرصہ حیدرآباد کی کچی جیل میں رکھنے کے بعد کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فوجی عدالت نے 1 سال کی سزا سنا کر ہمیں عورتوں کے پکے جیل سکھر بھجوا دیا تھا۔ سینٹرل جیل حیدرآباد، 25 جولائی 1970، رات 10 بجے۔ آج دوپہر ہمیں تقریباً 1 بجے چابڑی پولیس تھانہ سے سینٹرل جیل لایا گیا۔ ہمارے ساتھ 5 طالب علم بھائی بھی تھے۔ مجھے 19 نومبر 1999 کی رات یاد آ گئی جب پہلی بار بھوک ہڑتال میں بیٹھی تھی۔ اس دوران میں نے جو محسوس کیا وہ میں تحریر نہیں کر سکتی۔ انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ خوف بھی بہت تھا کہ خدا جانے جیل کیسی ہوتی ہے، قیدیوں کے ساتھ رکھیں گے یا علیحدہ، آخر میرا ہوگا کیا؟ مگر آج یہاں آتے ہوئے کوئی بھی وہم یا وسوسہ نہیں تھا۔ زنانہ وارڈ کا دروازہ کھلا تو سامنے ہی آپا فاروق کو نظر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو بہت خوشی ہوئی کہ تنہا تو نہیں ہوں گے، مگر جب آپا نے بھاگ کر گلے سے لگایا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ابھی تک یہی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ آپا اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، تو اس وقت میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔
27 जुलाई 1970 रात के 9 बजे मैं अपनी आईनी दरवाजे का सहारा लेकर ज़मीन पे बैठी हूँ। मेरे पास ही नसीम बैठी अपनी हमजबान बूढ़ी मेट्रन से सराइकी में बातें कर रही है। मैं टेढ़ी आंख से कभी नसीम को देखती हूँ, कभी उस मेट्रन को। सबको अपनी ज़बान कितनी मीठी और प्यारी लगती है ना। बूढ़ी मेट्रन ने अपनी नाक में नस्वार की चुटकी दी और बगैर सुपारी वाले पान को चबाते हुए नसीम से हाल अहवाल में मसरूफ रही। आपा फारूक कोठरी में चाय बना रही थी, मगर आग एक जली नहीं रही। पूरी कोठरी बस धुआं धुआं हो गई है। वहाँ बीबी और ज़ैनब पत्थरों पे लाख का विरद कर रही हैं ताकि जल्द रिहाई नसीब हो। बक्खू अपनी शीरखार अहमद को पंजाबी में लोरी दे रही है और दूसरी तरफ छोटा सा छल्लड़ो अपनी माँ के पैरों में लोटपोट हो रहा है। सुख औरत उसी झूले नमा खाट पे पड़ी है और रशीदा हमेशा की तरह सीधी लेटी अपने आप से बात कर रही है। बेचारी जवान जहाँ लड़की, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो और उसकी माँ कुरान मजीद जलाने के जुर्म में यहाँ कैद है। मैं चाहती तो हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि एक तो शदीद गर्मी है और दूसरे हम दोनों के पास एक ही चारपाई है, इसीलिए नींद भी ठीक से नहीं आती। लेकिन कहीं रात 12 बजे के बाद जाकर जब रात थोड़ी सी ठंडी हो तो तब नींद का झोंका आता है। तो तब कोई ना कोई बच्चा उठ के जाता है और उसके शोर से फिर रशीदा उठ के चीखने चिल्लाने लगती है। बाद में अगर कभी नींद आ भी जाए तो 4 बजे ज़ैनब और बीबी उठकर जोर जोर से नारे मारने लगती हैं, अल्लाह समद तम साबरली पीरा मौजदा दरिया खोल रहम दी गली। और मैं हड़बड़ाती हो जाती हूँ।